हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कुछ मारूजी सवालात यानी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, आज के मारूजी सवालात यानी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1, पहली जमात की ज़बान की निसाबी हुरूफ तहजी दो हरफी अल्फाज, सहरफी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू करता है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? फ्रेंड्स, पहली जमात की ज़बान की निसाब में जो है हुरूफ तहजी, दो हरफी अल्फाज, सहरफी अल्फाज, फिर कहानी, उसके बाद नज्म शुरू करता है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़े नज़र अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1, नीचे से ऊपर का। ऑप्शन नंबर 2, ऊपर से नीचे का। ऑप्शन नंबर 3, इंज़बाती का। ऑप्शन नंबर 4, दरसियाती खाके का। तो फ्रेंड्स, पहली जमात की ज़बान की निसाब हुरूफ तहजी, दो हरफी अल्फाज, सहरफी अल्फाज, फिर कहानी, उसके बाद नज्म शुरू होता है। तो इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? नीचे से ऊपर का अंदाज़ नज़र अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, नीचे से ऊपर का अंदाज़ नज़र अपनाया गया है। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। मुर्तकी समाअत किसके साथ होती है? ऑप्शन नंबर 1 तवज्जा के साथ। ऑप्शन नंबर 2 तहमील के साथ। ऑप्शन नंबर 3 ज़ाब्ता के साथ। ऑप्शन नंबर 4 बेहतरी के साथ। तो फ्रेंड्स, मुर्तकीज़ समाअत किसके साथ होती है? तवज्जा के साथ होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, तवज्जा के साथ होती है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। कवायद के असूलों को याद करना किस तरीकाकार की बुनियाद है? फ्रेंड्स, कवायद के असूलों को याद करना किस तरीकाकार की बुनियाद है? ऑप्शन नंबर 1 रास्त का तरीका। ऑप्शन नंबर 2 कवायद का तरीका। ऑप्शन नंबर 3 फितरी तरीका। ऑप्शन नंबर 4 साख्तियाती तरीका। तो फ्रेंड्स, कवायद के रूल को याद करना कवायद का तरीका की बुनियाद है। किसका बुनियाद है फ्रेंड्स? कवायद का तरीका के बुनियाद है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के असूलों यानी रूल को पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें यानी एग्जाम्पल पेश की जाती है? फ्रेंड्स, तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के असूलों यानी रूल के बारे में तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें यानी एग्जाम्पल पेश की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इस्तखराजी तरीका। ऑप्शन नंबर 2 कवायद के वदाहत का तरीका। ऑप्शन नंबर 3 रास्त तरीका। ऑप्शन नंबर 4 इस्तकराई तरीका। तो फ्रेंड्स, इस्तखराजी तरीका जो है उसमें जो है पहले असूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसके बाद मिसालें पेश की जाती है। किसमें? निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। किसमें फ्रेंड्स? निगमन विधि यानी इस्तखराजी तरीका में पहले असूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर मिसालें पेश की जाती है। किसके जरिए? निगमन विधि, इस्तखराजी तरीका। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कोशिश से ख्यालात का इजहार। ऑप्शन नंबर 2 जो कुछ सुन रहे हैं उसके समझने की महारत। ऑप्शन नंबर 3 मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। ऑप्शन नंबर 4 समझ को पढ़ने की सलाहियत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है दर्ज झेल में से कौन ज़बान के तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना जो है ज़बान के मकासद के लिए शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, ये जो है शामिल नहीं है मकासद में। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब? फ्रेंड्स, कवायद की तदरीस जो है सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब उस्ताद वक्फे वक्फे पर मुख्तलिफ मज़ाती कवायद की क्लास लेता है। ऑप्शन नंबर 2
طلبہ اپنی تحریر یا بولنے کی غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 3، استاد صرف ادھر ادھر کی مہارتیں سکھاتا ہے۔ آپشن نمبر 4، مشق کے لیے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، قواعد کی تدریس جو ہے سب سے فطری طور پر کارگر ہوتی ہے جو طلبہ اپنی تحریر یا بولنے کی غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جب طلبہ جو ہے اپنی تحریر یا بولنے کی غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں تب قواعد کی تدریس سب سے فطری طور پر کارگر ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 6 کا۔ اب چلتے ہیں فرینڈز سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ طلبہ کی طفل مرکوز جماعت کی خصوصیت ہے۔ فرینڈز، طلبہ کی طفل مرکوز جماعت کی خصوصیت ہے۔ آپشن نمبر 1، طلبہ تکثیری ذہانت والے کاموں کے ذریعے حذف زبان میں تعاملات کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 2، طلبہ پروجیکٹ تیار کرنے کے لیے انفرادی طور پر کام کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 3، معلم ہر دن جانچ کا منصوبہ بناتا ہے۔ آپشن نمبر 4، معلم ہدایت دیتا ہے اور طلبہ سے امید کرتا ہے کہ وہ ہدایت پر عمل کرے۔ تو فرینڈز، طلبہ تکثیری ذہانت والے کاموں کے ذریعے حذف زبان میں تعاملات کرتے ہیں، یعنی طلبہ کے طفل مرکوزی جماعت کی خصوصیت ہے طلبہ تکثیری ذہانت والے کاموں کے ذریعے حذف زبان میں تعاملات کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈز سوال نمبر 8 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ کمرہ جماعت میں کچھ شور ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ فرینڈز، کمرہ جماعت میں کچھ شور ہوتا ہے تو کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپشن نمبر 1، معلم کا جماعت میں کنٹرول نہیں ہے۔ آپشن نمبر 2، معلم کی ناکامی۔ آپشن نمبر 3، زبان کی آموزش میں مصروف طلبہ کے ساتھ تعمیری سرگرمیاں۔ آپشن نمبر 4، طلبہ کے ذریعے نظم و نسق کی مخالفت۔ تو فرینڈز، آپشن نمبر 3 یعنی کمرہ جماعت میں کچھ شور ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ زبان کی آموزش میں مصروف طلبہ کے ساتھ تعمیری سرگرمیاں۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے، زبان کی آموزش میں مصروف طلبہ کے ساتھ تعمیری سرگرمیاں۔ سوال نمبر 8 آپشن نمبر 3 صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ مؤثر آموزش ہوتی ہے جس میں طلبہ ہوتے ہیں۔ فرینڈز، مؤثر آموزش ہوتی ہے جس میں طلبہ ہوتے ہیں تعامل پذیر۔ آپشن نمبر 2 خاموش۔ آپشن نمبر 3 امتحانات کی تیاری میں بہتر۔ آپشن نمبر 4 اخلاقیات۔ تو فرینڈز، مؤثر آموزش ہوتی ہے جس میں طلبہ ہوتے ہیں تعامل پذیر۔ کیا ہوتے ہیں فرینڈز؟ تعامل پذیر۔ آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 9 کا۔ اب چلتے ہیں فرینڈز سوال نمبر 10 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ زبان کی کلاس میں بیٹھنے کا نظام لچیلا ہونا چاہیے کیونکہ۔ فرینڈز، زبان کی کلاس میں بیٹھنے کا جو نظام ہے وہ لچیلا ہونا چاہیے کیونکہ یہ طلبہ کو بار بار اپنی جگہ بدلنے میں مدد کرتی ہے۔ آپشن نمبر 2، یہ جوڑی اور اجتماعی کاموں کو سہل بناتا ہے۔ آپشن نمبر 3، یہ معلم کی ذمہ داری کو کم کرتا ہے۔ آپشن نمبر 4، یہ نظم و نسق کو قائم رکھنے میں معلم کی مدد کرتا ہے۔ تو فرینڈز، زبان کی کلاس میں بیٹھنے کا نظام لچیلا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جوڑی اور اجتماعی کاموں کو کیا کرتا ہے؟ سہل یعنی آسان بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ جوڑی اور اجتماعی کاموں کو سہل یعنی آسان بناتا ہے۔ آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ فرینڈز، سوال نمبر 11 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ جو پڑھایا جائے وہ سیکھا بھی جائے۔ فرینڈز، جو پڑھایا جائے وہ سیکھا بھی جائے ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ معلم کی سماجی و معاشی سطح طلبہ سے قدر مختلف ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 2، معلم اور طلبہ کسی مضمون پر مکمل دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ آپشن نمبر 3، طلبہ کی قابلیت شخصیت مختلف ہوتی ہے اور مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 4، طلبہ رسمی گفتگو کے دوران توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ فرینڈز، جو پڑھایا جائے وہ سیکھا بھی جائے ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ طلبہ کی قابلیت شخصیت مختلف ہوتی ہے اور مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے، یعنی طلبہ جو ہے ان کی قابلیت شخصیت کافی الگ ہوتی ہے اور مختلف پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 11 کا۔ اب چلتے ہیں فرینڈز سوال نمبر 12 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ زبان کی آموزش کا تعمیری انداز نظر کس کو فروغ دیتا ہے؟ فرینڈز، زبان کی آموزش کا تعمیری انداز نظر کس کو فروغ دیتا ہے؟ آپشن نمبر 2 1، طلبہ کو مرکوز انداز نظر۔ آپشن نمبر 2، کمرہ جماعت میں شور شرابہ۔ آپشن نمبر 3، معلم مرکوز انداز نظر۔ آپشن نمبر 4، خاموشی کی روایت۔ تو فرینڈز،
زبان کی آموزش کا تعمیری انداز نظر کس کو فروغ دیتا ہے؟ طلبہ کا مرکوزی انداز نظر کو فروغ دیتا ہے۔ آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے، طلبہ کا مرکوزی انداز نظر دیتا ہے سوال نمبر 12 کا۔ اب چلتے ہیں فرینڈز سوال نمبر 13 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ سمعی لسانی طریقہ کی بنیادی خصوصیت نہیں ہے۔ فرینڈز سمعی لسانی طریقہ کی بنیادی خصوصیت نہیں ہے۔ آپشن نمبر 1 اس میں ٹیپ ریکارڈر، لسانی تجربہ گاہ اور بصری وسائل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 2 نیا مواد مکالموں کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 3 تلفظ پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 4 مادری زبان کے استعمال پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ فرینڈز سمعی لسانی طریقہ کی بنیادی خصوصیت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ مادری زبان کے استعمال پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ سمعی لسانی طریقہ کی جو ہے خصوصیت نہیں ہے، بنیادی خصوصیت نہیں ہے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 13 کا، مادری زبان کے استعمال پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہ سمعی لسانی طریقہ کی بنیادی خصوصیت نہیں ہے۔ آپشن نمبر 4۔ اب چلتے ہیں فرینڈز سوال نمبر 14 کا دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اجتماعی پروجیکٹ ورک کس چیز کو فروغ دیتے ہیں؟ فرینڈز اجتماعی پروجیکٹ ورک کس چیز کو فروغ دیتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 کامیابی کے حصول کے لیے اعلیٰ سطح کی خواہش پیدا کرنا۔ آپشن نمبر 2 تعاون، تنقیدی فکر اور مسئلہ کے حل کی مہارت پیدا کرنا۔ آپشن نمبر 3 تعلیمی سرگرمیوں میں سبق کے لیے طلباء کے مابین مقابلے کرنا۔ آپشن نمبر 4 چھوٹے بچوں میں اچھی یادداشت کو فروغ دینا۔ فرینڈز اجتماعی پروجیکٹ ورک کس چیز کو فروغ دیتے ہیں؟ تو آپشن نمبر 2 تعاون، تنقیدی فکر اور مسئلہ کے حل کی مہارت پیدا کرنا۔ آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے، تعاون، تنقیدی فکر اور مسئلہ کے حل کی مہارت پیدا کرنا۔ یعنی اجتماعی پروجیکٹ ورک کس چیز کو فروغ دیتے ہیں؟ تعاون، تنقیدی فکر اور مسئلہ کے حل کی مہارت۔ آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈز سوال نمبر 15 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ زبان کی تدریس میں معلم کی تشکیل میں طلباء کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ فرینڈز زبان کی تدریس میں معلم کی تشکیل میں طلباء کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ آپشن نمبر 1 طلباء کو مشق کے لیے بہت سارے تفویضات اور پروجیکٹ دے۔ آپشن نمبر 2 طلباء کی غلطیوں کی فوری اصلاح کرے اور انہیں فیڈ بیک دے۔ آپشن نمبر 3 طلباء کو توسیعی مشقیں دے جس میں طلباء زبان کے سوالات کے میکانیکی کرے۔ آپشن نمبر 4 انہیں اس قابل بنائے کہ وہ سابقہ معلومات اور نئی معلومات میں تعلیم قائم کر سکے۔ تو فرینڈز زبان کی تدریس سے معلم کی تشکیل میں طلباء کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ تو انہیں اس قابل بنائے کہ وہ سابقہ معلومات اور نئی معلومات میں تعلیم قائم کر سکے۔ کیا کر سکے فرینڈز؟ ایک بچہ جو ہے سابقہ معلومات اور نئی معلومات میں تعلیم قائم کر سکے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 15 کا۔ تو فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم لوگ کچھ معروضی سوالات یعنی PYQ پریویس ایئر کوسچنز کو دیکھے۔ تو فرینڈز اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کنفیوژن کو دور کرنے کا کوشش کروں گا۔ فرینڈز کلاس کے بعد آپ کو PDF ٹیلی گرام چینل پہ اپلبدھ ہے، یہ مہیا کرائی جائے گی، آپ وہاں سے جا کر کے PDF کو لے سکتے ہیں۔ تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ایک لائک ضرور کریں جو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ تو فرینڈز آپ سبھی ساتھیوں کے یہاں تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔